سورہ طلاق کی آیت نمبر 8، سورہ طلاق کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا۔ اس سے آخرت کا حساب مراد ہے جس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے صیغہ ماضی سے اس کی تعبیر فرمائی گئی، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا سے مراد یہ ہے کہ میدان قیامت میں ہم ان سے سخت حساب لیں گے۔ لیکن یہاں پر ماضی کا صیغہ ہے تو مستقبل کے لیے ماضی آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا وقوع یقینی ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا، یعنی میدان قیامت ہم ان سے سخت حساب لیں گے۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں بری مار دی، جہنم کی عذاب کی، یا دنیا میں قحط، قتل وغیرہ بلاؤں میں مبتلا کر کے انہیں بری مار دی۔ دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا، یعنی انہوں نے نقصان پایا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والوں۔ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لائے ہو۔ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔ رسولاً، وہ رسول، یعنی وہ عزت رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائیں۔ کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم کے نور کی طرف یہ محبوب لے جاتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھا کام کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، اس کے لیے اچھی روزی رکھی، یعنی جنت رکھی، جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر ایک، ہر ایک کی موٹائی 500 سال کی راہ ہے۔ 500 سال کی راہ، مثلا ایک گھوڑا 500 برس تک دوڑتا رہے تو جو وہ فاصلہ طے کرے گا، اس سے زیادہ طویل فاصلے کی آسمان کی موٹائی ہے۔ ہر ایک کی موٹائی 500 سال کی راہ، اور ہر ایک کا دوسرے سے فاصلہ 500 سال کا راستہ۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کے برابر زمینیں بنائیں، یعنی 7 ہی زمینیں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔
لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آسمان 7 تو اس طرح ہیں کہ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان اور پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ بھی اتنا، اس طرح ہر آسمان کے درمیان اتنے اتنے فاصلے ہیں، اتنی اتنی موٹائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں 7 جو زمین ہے وہ اس طرح ہے جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، جب آپ پیاز کھولتے ہیں تو ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس طرح 7 زمینیں ملی ہوئی ہیں، ایک زمین کے اوپر دوسری زمین ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یتنزل الامر بینہن، حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ان سب میں جاری اور نافذ ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ جبریل امین آسمان سے وحی لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، حکم ان کے درمیان اترتا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ طلاق کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔